ہم زندگی کیسے گزاریں اور ماں کی تربیت کی اہمیت۔ عرض ناشر، اس کتابچے میں دو مضامین پیش خدمت ہیں۔ پہلا مضمون مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہم زندگی کیسے گزاریں ہے، جو کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی ممالک میں کی۔ اس میں قصے بھی ہیں اور اس فانی زندگی میں آخرت بنانے کے لیے مشورے بھی۔ ایک اقتباس: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہمارے آپ کے مورث اور پیغمبر ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے دادا بھی، انہوں نے یہ سبق دیا کہ جو بے مروت، جو آنکھیں پھیرنے والا ہو، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جوانی بھی ایسی دولت ہے اور طاقت، زندگی یہ سب منہ چھپانے والی، ساتھ چھوڑ دینے والی، بچھڑ جانے والے اور بے وفا اور بے مروت طوطا چشم ان سے دل لگائے تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ جوانی میں جوانی کے کام کرنے چاہیے اور کچھ لحاظ نہ کرنا چاہیے، تو جب بڑھاپا آئے گا اور یہ رنگ و روپ، یہ شکل و صورت باقی نہیں رہے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے وفا جوانی کی وجہ سے اس رحمان و رحیم خدا کی نافرمانی کی۔ خدا کی رحمت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ کام آتی ہے۔ وہ اندھیرے میں، اجالے میں، امیری میں، غریبی میں، جوانی اور بڑھاپے میں، وطن اور پردیس میں، ہر جگہ اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ معکم۔ دوسرا مضمون ماں کی تربیت کی اہمیت، جس میں حضرت اپنی تربیت بیان کرتے ہیں۔ ایک اقتباس: اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزار کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اب بھی دل آزاری اور توہین و تحقیر کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر کبھی نادانستہ یا بلا ارادہ ایسا قصور ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ دوسری چیز جو مجھے خاص طور پر یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں اور جلیل القدر ہستیوں کے نام اور کام سے واقف کرتی رہتی ہیں۔ ان کے نام بڑی عظمت سے لے لیتی ہیں اور ان کے حالات سناتی ہیں۔ یہ شخصیتیں عموماً ہمارے خاندان کی وہ دینی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو دنیاوی جاہ و جلال اور کوئی خاص دولت و ثروت حاصل نہ تھی، مگر علمی اور دینی حیثیت سے ان کا کام اور نام بہت روشن تھا۔ وہ اس پر زور دیتی کہ عزت اور باقی رہنے والی دولت یہی دین و علم کی دولت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دماغ اس وقت سے علم دین کی عظمت سے متاثر ہے اور وہ اتنی جلدی دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کا اثر قبول نہیں کرتا جتنا اس زمانے میں ہونا قدرتی بات ہے۔ میرے دل پر ابھی تک بزرگوں کے نام نقش ہیں اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے جن کا والدہ صاحبہ کثرت سے نام لیتی ہیں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کے تربیتی خطوط سے ایک اقتباس: اس مرتبے کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ کون ایسا ہے جو محروم ہے؟ وہ چیز حاصل کرنا چاہیے جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں۔ آرزو میں دل مٹ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے علی تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ، اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبھوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی۔ ان کے مرتبے کیا تھے؟ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب، مولوی ابراہیم صاحب، اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب مرحوم، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی۔ کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں۔
دعا جلد میری یہ ہو مستجاب، دعا جلد میری یہ ہو مستجاب، علی ہو تیرے فضل سے کامیاب، وہ ہو کامیابی جو ہو با سند، وہ ہو کامیابی جو ہو با سند، ہو ایسی سند کے جو ہو مستند، نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تعب، نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تعب، تمنائیں میری برائیں یہ سب، خطاؤں پہ ان کے نہ کر تو نظر، خطاؤں پہ ان کے نہ کر تو نظر، یہ بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہماری التجا ہے کہ مالک الملک سے کہ اس کتابچے میں جو خواتین و حضرات نے نصرت فرمائی، ان سب کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرما کر قبول فرمائے۔ طالب دعا انجینئر محمد عثمان حیدرآبادی، ناظم HM حسین ٹرسٹ۔ مقدمہ: مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی سید الامین وعلی سیدنا وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ مولانا سید ابو الحسن حسنی علی ندوی رحمہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت جس ماحول میں ہوئی، وہ ان کے اس زمانہ تربیت میں رائج ذہن دنیاوی وجاہت اور مادی کر و فر کے پسند کرنے کا تھا، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور مربی بھائی کے خیالات خالص دینی اور اسلامی فکر مندی کے تھے، جس کے اثر سے مولانا اپنے عہد کے غیر محتاط اثرات سے محفوظ رہے۔ پھر مولانا کو مؤثر اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں ملیں، جن کا اثر ان کی زندگی کی ان خصوصیات میں ظاہر ہوا جن کے تحت انہوں نے امت اسلامیہ کے لیے نصیحت و اصلاح کا پر اثر کام انجام دیا، جو ان کی تقریروں اور تحریروں میں نمایاں انداز میں ملتا ہے۔ جو انہوں نے امت کے مختلف طبقات اور مختلف اسلامی ممالک میں انجام دیا، اس کو مولانا نے زبان و بیان کی شیرینی اور اسلوب بیان کی فصاحت کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت مولانا کے ہندوستان سے باہر ملکوں میں دعوتی مقصد سے سفر ہوئے، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں مولانا کئی بار گئے اور وہاں ہندوستان اور عرب کے بسے ہوئے مسلمانوں میں آپ کی تقریریں ہوئیں، اور مولانا نے مؤثر انداز میں خطاب کیے جس کا اثر وہاں کے سامعین نے محسوس کیا، اور وہ تقریریں بھی شائع ہوتی رہیں۔ انہی میں ایک مؤثر تقریر حسب ذیل ہے جو اس سے پہلے بھی شائع ہوئی ہے، اور اب اس کو HM حسین ٹرسٹ عمومی فائدے کے لیے شائع کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اس سے اسلامی خیال و ذہن کو مدد ملے گی اور اصلاح حال کے مقصد کے حصول میں مفید ثابت ہوگا۔ HM حسین ٹرسٹ مرحوم HM حسین صاحب کے فرزند انجینئر محمد عثمان صاحب نے قائم کیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اصلاحی مقصد سے مؤثر تحریریں مختصر رسالے کی صورت میں شائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ایمان نصیب فرمایا، اور شریف گھرانوں میں ہم نے آنکھیں کھولیں۔ پھر اللہ عز و جل کا اور زیادہ فضل کے دیندار گھرانوں میں ہماری پرورش ہوئی، اور پھر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مردوں سے اللہ تعالیٰ نے تبلیغی کام شروع کروایا اور اس کی برکت گھروں تک پہنچی، اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں تبلیغی کام کرنے لگی ہیں۔ اس کی برکت سے ہم اچھا برا سمجھنے لگے، حرام و حلال، نیک و بد، جائز و ناجائز، اللہ کس چیز سے راضی یا ناراض ہوتا ہے اس کی سوجھ بوجھ ہونے لگی، اور اس کی پوچھ گچھ بھی شروع ہوئی کہ زندگی کی کون سی چیزیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، گھروں میں رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، لباس اور کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہوں، اور کون سے شریعت کے خلاف ہیں،
ان باتوں کا اب گھروں میں تذکرہ ہونے لگا ہے۔ مغربی تہذیب کا اصول کھاؤ پیو مست رہو۔ آپ سب اس ملک میں آئی ہیں، یہاں بہت دنوں سے یا سینکڑوں برس سے خدا کا خوف، شرم و حیا، لحاظ اور تہذیب نہیں رہی۔ یہاں صرف ایک ہی کام رہا، کھاؤ پیو اور مست رہو۔ چنانچہ انگریزوں میں کہاوت ہے، کھاؤ پیو مست رہو مگن رہو۔ یہ مگن رہنا ان کے یہاں زندگی کا اصول ہے، جس میں آدمی مگن رہے اور مست رہے، موت کبھی بھول کر بھی یاد نہ کرے کہ ہم کو مرنا ہے، ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے۔ یہاں جو مزے اڑائے ہیں، گل چھرے اڑائے ہیں، ان کا جواب دینا ہے۔ یہاں جو موج اڑائی ہے، اس کا پائی پائی حساب دینا ہے۔ یہاں زندگی کا اصول یہ ہے کہ آدمی موت کو بھولا رہے، آخرت کو بھولا رہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رہے، اور صرف عمدہ سے عمدہ کھانا، اچھی سے اچھی صحت بنانا، جوانی کے مزے اڑانا اور دولت کے مزے اڑانا یاد رکھے۔ یہ یہاں کی زندگی کا اصول بن گیا ہے۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہمارا جس مذہب سے تعلق ہے اور جس ملک سے تعلق ہے اور جن لوگوں سے تعلق ہے، ان کی زندگی کا اصول یہ نہیں ہے۔ ان کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا تو کافر کی جنت اور مسلمانوں کا جیل خانہ ہے۔ جیل خانے میں آدمی موج نہیں اڑاتا، جیل خانے میں آدمی آزاد نہیں گھومتا، آزاد نہیں ہوتا کہ گھومنے پر آیا تو گھومتا چلا گیا، جو دل میں بات آئی، جو من میں چاہت ہوئی، بس وہ کر گزرے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جیل خانے میں گھومنے پھرنے کی جگہ بھی تو نپی تلی، کھانے کا حساب بھی نپا تلا، کھانے کو جی کچھ چاہتا ہے، مل کچھ رہا ہے، پسند کچھ ہے اور کھلایا کچھ جا رہا ہے۔ کبھی پہننے کو جی چاہا، کبھی سیر کا جی چاہا، ہوا خوری کا جی چاہا، مگر یہ تو چہار دیواری، یہ تو جیل کی کوٹری ہے۔ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ بس یہ ایک بہت بڑا پارک ہے، ایک بہت بڑا باغ ہے، ایک بہت بڑا چمن ہے، چاہے لوٹے پوٹے، چاہے گھومے، چاہے ننگا پھرے، چاہے چلائے چہکے، چاہے بیل کی طرح کھائے، کھائے پیے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو دنیا کافر کی جنت اور مومن کا جیل خانہ ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم پردیس میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ تم پردیس میں ہو یا کہ راستہ چلتے مسافر۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کا جی کہیں نہیں لگتا، وہ کسی جگہ اپنا گھر نہیں بناتا، کسی اسٹیشن پر ٹھہر نہیں جاتا، دیکھتا سب کچھ ہے، گزرتا سب جگہ سے ہے، لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتا اور نہ اپنی منزل کو بھولتا ہے۔ کہاں سے چلے تھے اور کہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کام کر کے فوراً آنا ہے۔ جیسے چڑیاں دن بھر اڑتی رہتی ہیں، جیسے کبوتر اور مینا ہوں جو دن بھر اڑتی رہتی ہیں اور دن بھر جگہ جگہ سے دانہ چگتی ہیں، لیکن اپنے آشیانے، اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتی کہ کہیں اور پہنچ جائیں، لیکن شام ہوئی کہ سیدھے اپنے گھر واپس آتی ہیں۔ کسی شاخ پر وہی تنکوں اور پتیوں کا بنا ہوا گھونسلہ، دن بھر چاہے کسی امیر کے محل پر جا کر، کسی اونچی سے اونچی کوٹھی پر جا کر اپنا چارہ تلاش کر لے، شام ہوئی تو اپنا گھر یاد آیا، بال بچے یاد آئے، اڑ کر وہیں پہنچیں۔ یہی مومن کا حال ہے کہ دنیا میں سارا دن گھومتا پھرتا رہے، کام کاج کرے، دکان پر بیٹھے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرے، لیکن اس کو اصلی بستی نہیں بھولتی، اس کو قبر کا کونا نہیں بھولتا، وہاں سینکڑوں ہزاروں برس سونا ہے، اس کو آخرت نہیں بھولتی۔ بس شام ہوئی یعنی جیسے ہی دنیا کا کام ختم ہوا، اپنے اصلی وطن کی راہ لی۔ مسلمان کو اپنا اصلی وطن نہیں بھولنا چاہیے۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ہندوستان، فرانس، جرمنی اور بڑے سے بڑے ملک امریکہ، کینیڈا سب برابر ہیں۔ ہم کہیں بھی ہوں، اپنا وطن
نہیں بھولتے، نہیں بھولنا چاہیے۔ جہاں وہ محل ہو پھر چاہے جھوپڑا، لیکن دل ہمارا خدا کے پاس رہنا چاہیے۔ ہمارا جسم کہیں بھی ہو، ہم کو اصل جگہ نہیں بھولنی چاہیے۔ جہاں ہم کو مدتوں رہنا ہے وہ قبر کا کونا ہے جہاں اندھیرا ہے۔ قبرستان جو جنگل میں ہے، شہر کی آبادی سے دور، جہاں نہ شہر کے بچوں کی آواز پہنچ سکتی ہے نہ بڑوں کی، وہاں تو آدمی ہے اور اس کا عمل، جو نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھیں، جو کلمہ پڑھا، درود شریف پڑھا، وہ وہاں کام دے گا، اسی سے وہاں دل لگے گا، وہی وہاں کا تکیہ، وہی وہاں کا بچھونا، وہی وہاں کی روشنی، وہاں کا چراغ، وہاں کی گنجائش اور وسعت۔ ورنہ وہ کونا جہاں آدمی کروٹ بھی نہ لے سکے، وہاں جو کچھ کام آئے وہ نور ایمان کام آئے گا، اللہ کا نام کام آئے گا، زندگی میں اللہ کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا ہے وہ کام آئے گا۔ نماز میں اگر یہاں دل لگا ہے تو وہاں بھی دل خوش ہوگا۔ اگر کلمہ، نماز اور ایمان کی باتوں میں دل نہیں لگا ہے اور طبیعت ہمیشہ اچاٹ رہی، اور وہی کپڑوں میں، زیور میں، کھانے میں، پینے میں، کوٹھی میں، موٹر میں اگر دل پھنسا رہا تو وہاں وحشت ہوگی، وہاں ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ یہ چیزیں تو کیا ہوں گی، باپ بھی مدد کرنے کے لیے، ماں بھی دلاسا دینے کے لیے، بیٹی بھی خدمت کرنے کے لیے، بیٹے بھی سلوک کرنے کے لیے وہاں موجود نہ ہوں گے۔ وہاں نہ ماں کی شفقت ہوگی اور نہ باپ کی مہربانی، اور نہ اولاد کی سعادت مندی ہوگی اور نہ بیٹوں کی خدمت۔ ہاں، وہی ایک نام اللہ کا نام کام آئے گا اور ایمان کا نور کام آئے گا، نماز روزے کا نور کام آئے گا، قرآن کی روشنی کام آئے گی، اور جو اللہ کا ذکر کیا بس وہی کام آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ وہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ خود کچھ نہیں ہیں، یہی کہ اچھے عمل باغ بن جائیں گے، انہی اچھے اعمال سے جنت کی ہوائیں آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں پہلے سے جنت کی ہواؤں کے جھونکے آنے لگتے ہیں، خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے اچھے عمل ہیں، ایمان سلامت لے کر گیا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس، سوتے رہو جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر کی فکر ہی اصل فکر ہے، اس گھر کی فکر کرنی چاہیے، اور جو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں کے سامان کا حال یہ ہے کہ بچپن کا سامان جوانی میں کام نہیں آتا، اور جوانی کا سامان بڑھاپے میں کام نہیں آتا۔ بچپن میں جو کپڑے تھے جوانی میں پہنے نہیں جاتے، اور جوانی میں جو کپڑے ہیں وہ بڑھاپے میں پہننا مناسب نہیں۔ یہ تو جوانی کے شوق تھے، بڑھاپے کا کپڑا اور ہوتا ہے، اور اب تو 2 مہینے پہلے کے کپڑے اس زمانے میں کام نہیں آتے۔ یہاں یورپ پر ایسی مصیبت آئی ہے اور اس کی بدولت ساری دنیا پر۔ یہاں مہینے 2 مہینے میں فیشن بدلتے ہیں، پہلے فیشن کے مطابق جو کپڑے بنا لیے، اب جب فیشن بدل گیا تو بالکل پرانے اور دقیانوسی معلوم ہونے لگتے ہیں، اور ان کو پہن کر شادیوں میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بے مروت، آنکھ چرانے والی اور منہ موڑنے والی اور جلدی سے جلدی بدل جانے والی تہذیب، اس پر اگر دل لگائے تو اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا چمکدار ہے، کچھ عجب نہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہو۔ اب جو ستارہ غروب ہوا اور ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر چاند دیکھا تو کہا سبحان اللہ، چاند کا کیا کہنا،
کیسی روشنی، ساری دنیا روشن، ساری دنیا میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا شاید یہی خالق ہے۔ پھر غروب ہوا تو کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں، اس کا بھی کچھ زور نہیں، اس کا بھی بھروسہ نہیں۔ پھر جب سورج نکلا اور انہوں نے اس کی چمک دمک دیکھی اور دن ہوا تو کہنے لگے واہ واہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی روشن نہیں، ستارہ بھی اس کے مانند اس کے سامنے ماند، اور چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ، بس یہ سورج ہی سورج ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو کہنے لگے لا احب الآفلین، میں ایسے منہ چھپانے والوں اور ایسے بے مروتوں اور ایسے آنکھ بند کرنے والوں سے اپنے دل نہیں لگا سکتا۔ جس کے ساتھ دل لگائے وہ حی قیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات ہو، ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے آپ کے مورث ہیں اور پیغمبر ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے دادا بھی، انہوں نے یہ سبق دیا کہ جو بے مروت ہو، جو آنکھیں پھیرنے والا ہو، اس سے دل نہیں لگنا چاہیے۔ جوانی بھی ایسی ہی دولت ہے اور طاقت، زندگی، یہ سب منہ چھپانے والی، ساتھ چھوڑ دینے والی، بچھڑ جانے والے اور بے وفا بے مروت طوطا چشم، ان سے دل لگائے تو اس سے بڑھ کر حماقت کوئی نہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ جوانی میں جوانی کے کام کرنے چاہیے اور کچھ لحاظ نہ کرنا چاہیے، تو جب بڑھاپا آئے گا اور یہ رنگ روپ، یہ شکل و صورت باقی نہیں رہے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے وفا جوانی کی وجہ سے اس رحمان و رحیم خدا کی نافرمانی کی۔ خدا کی رحمت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ کام آتی ہے۔ وہ اندھیرے میں، اجالے میں، امیری میں، غریبی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، وطن میں، پردیس میں، ہر جگہ اور ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں خدا ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہو تو بہت ہوتے ہو، تھوڑے ہوتے ہو یا بہت ہوتے ہو، بازار میں ہوتے ہو یا گھر میں ہوتے ہو، ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو کہہ دو میں قریب ہوں، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو ایسے خدا، ایسے مالک مہربان، ایسے شفیق و رحیم، ایسے کریم، ایسے ناصر و معین، ایسے مدد کرنے والے، ایسے رحم کھانے والے، ایسے سہارا دینے والے خدا کا ساتھ دیا جائے، یا بے وفا جوانی کا، بے وفا حسن و جمال کا، یا بے وفا ساتھیوں اور بے وفا رفیقوں کا، یا باتیں بنانے والی سہیلیوں اور بہنوں کا، یا ایسے فیشن کا جو صبح ہے تو شام اس کا ٹھکانہ نہیں، شام ہے تو صبح اس کا ٹھکانہ نہیں، اس کا ساتھ دے کر اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے بڑھ کر کون سی حماقت ہے اور بے عقلی ہو سکتی ہے۔ اس خدا کا کیوں ساتھ نہ دیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اسی کی ہی دستگیری کام آئے گی، اور حشر میں وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس سے انس پیدا کرنا چاہیے، اس سے ایسی جان پہچان پیدا کر لینی چاہیے، اس پر ایسا بھروسہ کرنا چاہیے، ایسا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت ایک ڈھارس رہے، ہر وقت حوصلہ رہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ہماری دولت کو کوئی اگر لے لے تو ہمارا ایمان تو کسی نے نہیں لیا، اگر ہماری جوانی ختم ہو گئی تو ایمان تو ختم نہیں ہوا، خدا کا ساتھ تو نہیں چھوڑا یا خدا کا ساتھ تو نہیں چھوٹا۔ اگر دولت نے منہ چھپا لیا اور بے وفائی کی، اگر شوہر نے بھی بے وفائی کی، تو کوئی رنج نہیں، ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ
ہمارے ساتھ ہے، جس نے بادشاہ کو لیا اس کو سب ملا۔ ایک قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت موج میں آ کر رعیت سے کہا کہ آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، بس کیا پوچھنا بن آئی لوگوں کی۔ وہاں جو امراء، غلام، باندیاں اور خواص موجود تھے، جس کو جو چیز پسند آئی اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے بادشاہ کے تاج پر ہاتھ رکھا، کسی نے تخت پر ہاتھ رکھا، کسی نے فانوس پر، غرض کہ جو جس پر ہاتھ رکھتا گیا وہ چیز اس کی ہوتی گئی۔ ایک غلام کھڑا ہوا تھا، اس نے کچھ نہ کہا، بت بنا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو اس نے کہا کیا تم کو یقین نہیں آیا؟ دیکھتے نہیں کہ جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا مالک ہو گیا؟ اس نے جواب دیا کیا واقعی ہی ایسی بات ہے؟ بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا قسم کھانے تحریر لکھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ تو بے وقوف ہیں، مجھے اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے۔ کسی نے تاج لیا، کسی نے تخت، کسی نے موتی لیا تو ہیرا نہیں ملا، کسی نے ہیرا لیا تو موتی نہیں ملا، کسی نے گھوڑا لیا تو پالکی سے محروم رہا، پالکی لے لی تو گھوڑا نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے تو اس کو لیا جس نے بادشاہ کو لیا، اس کو تخت بھی ملا، تاج بھی ملا، گھوڑا، مال، طاؤس بھی، گھر بھی ملا، گھر کا سامان بھی، اس کو عزت بھی اور طاقت بھی ملی۔ یہی ہماری مثال ہونی چاہیے۔ آج ایسے افراد ہر جانب ملیں گے جو فیشن پر جان دینے والے، کپڑوں، موٹروں کے شوقین، جوانی اور دولت پر فدا ہونے والے ہوں گے، لیکن مسلمان عورتوں کو تو صرف اللہ کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف ہو جائے، پھر سب کچھ ان کا ہے۔ بی بی مرغی پال لو۔ خاندان مجدوی کی ایک بزرگ شاہ محمد یعقوب صاحب مجدوی کہانیوں اور قصوں میں بڑی اونچی اونچی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا۔ بھوپال میں بیگمات کا دور تھا۔ ایک بیگم بہت پریشان تھیں، ایک پیر صاحب کے پاس آئیں، کہنے لگیں پیر صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے شوہر مجھے پوچھتے نہیں، پہلے تو بہت خیال کرتے تھے لیکن اب ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، مجھے سخت تکلیف ہے، اولاد بھی میرا خیال نہیں کرتی، شوہر کی نگاہ کیا پھری، ساری دنیا کی نگاہیں پھر گئیں، سارے سرکار میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوری رام کہانی سنی اور کہنے لگے بی بی مرغی پال لو۔ اب وہ بڑی پریشان کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا، کل تک تو خوب سنتے تھے، اب اونچا سننے لگے، زور زور سے پکار کر کہا حضرت صاحب میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ پیر صاحب نے آہستہ سے کہا بی بی میں کہہ رہا ہوں مرغی پال لو۔ اب وہ پریشان کہ آج پیر صاحب کو کیا ہو گیا ہے، میں تو ان سے دعا کے لیے کہتی ہوں اور پیر صاحب مرغی پالنے کو کہتے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ میں نہیں سمجھی حضرت، آپ ذرا اچھی طرح سمجھا دیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ ایک قصہ ہے، قصے سے بات خوب سمجھ میں آئے گی۔ قصے سے بات خوب سمجھ میں آئے گی۔ دو گھر قریب قریب تھے، ایک امیر گھر تھا کھاتا پیتا اور ایک ذرا غریب گھر تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی، اس دیوار میں ایک کھڑکی تھی۔ تو جب اس غریب گھر میں کوئی مہمان آتا تو غریب گھر والی پڑوس کے گھر منہ ڈال کر کہتی کہ مہمان نا وقت آ گئے ہیں، کچھ انتظام ممکن نہیں ہے، ایک انڈا دے دو تو کام چل جائے۔ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، اور جب یہ واقعہ بار بار پیش آیا تو جل کر کہنے لگی کہ بی بی ہمسائی ایک مرغی پال لو، قصہ ختم ہو جائے، فرصت ہو جائے گی۔ تو بیگم صاحبہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہی کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا سب سیکھ لو، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سب کاموں کی کنجی اللہ سے تعلق۔
وہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی رکھنا سیکھ لیجئے، سب کام بن جائیں گے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب بے وفا، بے مروت، طوطا چشم۔ جوانی ہے صحت خراب، قصہ ختم۔ صحت ٹھیک تو کاروبار فیل، سب بیکار۔ اگر خدا کو محبوب رکھے تو جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ ساری مشکلوں مصیبتوں کا علاج ایک اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کی نیک بندیوں کے حالات پڑھو کہ انہوں نے کسی چیز میں دل نہیں لگایا، نہ جوانی میں، نہ صحت میں، نہ طاقت میں، نہ حسن و جمال میں۔ انہوں نے صرف اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا، اللہ کا نام لینا، راتوں کو اٹھنا، توبہ استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، اسلامی عقائد پر بچوں کی پرورش کرنا، توحید کے بیج ان کے دل میں بونا، گناہ کی نفرت پیدا کرنا، اللہ کا نام سکھانا، اسلامی آداب و اخلاق کی تعلیم دینا، یہ ان کے مشغلے رہے۔ نتیجہ یہ کہ گھر کا ماحول اسلامی، دل خوش، اللہ راضی تو سب راضی، اگر اللہ ناراض تو سب ناراض۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو۔ سورہ احزاب۔ تمہارا دل گھروں میں لگنا چاہیے، سنیما گھروں میں نہیں، محفلوں اور بازاروں میں نہیں۔ تمہاری جگہ، تمہارا سلطنت، تمہارا گھر ہے، غریب ہو یا امیر۔ باہر نکلو گی تو تم وہ نہ رہو گی جو گھر میں ہو، گھر میں تمہارا حکم چلے گا اور اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ گھر سکون و اطمینان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو پسند کیا وہی تم کو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس طرح کے بناؤ سنگھار نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز کے لیے جگہ مقرر کرو، جگہ پاک و صاف ہو کہ وہاں تسبیح پڑھ سکو، دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکو، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھا سکو۔ جو وقت بچے اس میں شوہر کی بلکہ جو وقت بچے معاف کیجئے گا جو وقت بچے اس میں شوہر کی خدمت کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ علیہم کی ماؤں کے قصے پڑھیے، وہ کیسی عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، ان دن کیسے گزرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فرزند عطا فرمائے جن کے نور سے سارا عالم منور ہے۔ اب جو اولاد ماں کی گود میں پلتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کیسی ہوں گی، جیسی گود ویسی اولاد۔ جب وہ زبان سے اللہ کا نام نہ لیں گی، تلاوت نہ کرے گی تو اثر کیا ہوگا؟ ماں کی تربیت کی اہمیت و افادیت۔ مقدمہ۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو اپنے کو بہتر بنانے کا حکم دیا اور اس کے لیے خود انسان کو ذریعہ بنایا۔ اس طرح انسان کے ذریعے اچھے اخلاق اور اچھی صفات کا علم ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنی تربیت کے زمانے میں برا ماحول ملا تو اس میں اخلاقی بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان کو اپنی تربیت کے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ذریعے زندگی کی باتیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ماں کو موقع ملتا ہے، پھر باپ، پھر اعزاء اور پڑوسیوں کا، پھر تعلیم کا اور اساتذہ کا اثر پڑتا ہے۔ ماں کو موقع صرف سب سے پہلے ہی نہیں ملتا بلکہ وہ جوانی تک جا سکتا ہے، اور اچھی مائیں اسی سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور فائدہ پہنچاتی ہیں، اور بلا ارادہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً ایک بالکل دنیاوی طبیعت کے ادیب نے بڑی عمر میں دینی طبیعت اختیار کرنے پر بتایا کہ جب میں بچہ تھا اور ماں کی گود میں لیٹا ہوتا تھا تو قرآن مجید پڑھتی ہوتی تھی ماں میری۔ میں نے ان کی آواز میں مزہ محسوس کیا
اس مزے کا احساس بعد میں بھی میرے دل میں قائم رہا، یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد بھی مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا اور قرآن مجید توجہ سے مطالعہ کیا اور مجھ میں اس سے تبدیلی آئی۔ ماں کے اثر کا حال حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی والدہ کی تربیت کے نمونے سے بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے اثر سے مولانا کی عظیم داعی اور بزرگ شخصیت بنی۔ اس کو انہی کی عبارت میں دیکھیے جس کو ایچ ایم حسین ٹرسٹ کے ذریعے اس کے ڈائریکٹر انجینئر محمد عثمان صاحب حیدرآبادی شائع کر رہے ہیں تاکہ قارئین حضرات فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ ماں کی تربیت کی اہمیت و افادیت۔ ابتدائی نقوش۔ ماہرین تعلیم و تربیت اور علماء نفسیات نے اس حقیقت پر بہت زور دیا ہے کہ بچے کی ذہن کی سادہ تختی پر جو ابتدائی نقوش پڑ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے، اور خواہ ان کو مٹا ہوا سمجھ لیا جائے لیکن وہ در حقیقت مٹتے نہیں، دب جاتے ہیں اور وقت پر ابھر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد ماں اور بچے کی تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جو اس سادہ تختی پر آسانی کے ساتھ اچھے سے اچھے نقش بنا سکتے ہیں اور جن کو کوئی طاقت اور کوئی تعلیم و تربیت آسانی سے نہیں مٹا سکتی۔ مجھے اس مختصر مضمون میں ان چند ابتدائی نقوش کا ذکر کرنا ہے جو بچپن کی سادہ لوح پر نقش ہوئے اور جن کا فیض میری زندگی میں برابر شامل رہا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ کہ میری والدہ نے بچپن سے اس بات کا بڑا خیال اور نگرانی رکھی کہ میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں اور نہ کسی کا دل دکھاؤں۔ بچے کے پاس طاقت ہی کیا ہوتی ہے جو کسی پر ظلم کرے؟ پھر بھی سب جانتے ہیں کہ بچہ اپنے محدود دائرے اور ماحول میں اپنی کمزوری اور بے بسی کے باوجود بہت کچھ ظلم کر لیتا ہے۔ بچے کے اندر بھی ایک خودداری اور انانیت ہوتی ہے، یہ بچے کی شخصیت کا اظہار ہے اور زندگی اور ذہانت کی علامت۔ وہ اس انانیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو جا اور بے جا استعمال کرتا ہے، اپنے ہمجھولیوں پر زیادتی کرتا ہے، نوکروں پر ظلم کرتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے تو کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ والدہ صاحبہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ میں اگر کسی پر ظلم کروں یا دل دکھاؤں تو اس سے معافی مانگوں۔ اگر گھر میں کھانا پکانے والی کے لڑکے کو مارتا یا کسی کی توہین کرتا یا کسی کو ذلیل سمجھ کر کوئی سلوک کرتا تو وہ مجھے سزا بھی دیتی اور مجھے اس سے معافی مانگنے پر مجبور بھی کرتی۔ اگر یہ سزا صرف معافی مانگنے ہی کی صورت میں ہوتی تو بچے کی انانیت پر بڑی ضرب ہے اور اس کے لیے بڑی گوشمالی۔ مجھے یاد نہیں کہ ایک ایسا واقعہ بھی گزرا ہو کہ اس کے والدہ کے علم میں میری کوئی زیادتی آئی ہو یا توہین یا دل دکھانے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور انہوں نے مجھے یہ سزا نہ دی ہو اور مجھے فریق ثانی کو راضی کرنے اور معاف کرنے پر اصرار نہ کیا ہو۔ اس تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہزار کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اب بھی دل آزاری اور توہین و تحقیر کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور اگر کبھی نادانستہ یا بلا ارادہ ایسا قصور ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ دوسری چیز جو مجھے خاص طور پر یاد آتی ہے وہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہ وہ مجھے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں اور جلیل القدر ہستیوں کے نام اور کام سے واقف کراتی رہتی تھیں۔ ان کے نام بڑی عظمت سے لیتیں اور ان کے حالات سناتیں۔ یہ شخصیتیں عموماً ہمارے خاندان کی وہ دینی شخصیتیں ہوتیں جن کو دنیاوی جاہ و جلال اور کوئی خاص دولت و ثروت حاصل نہ تھی، مگر علمی اور دینی حیثیت سے ان کا نام اور ان کا کام بہت روشن تھا۔
وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ عزت اور باقی رہنے والی دولت یہی دین و علم کی دولت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا دماغ اس وقت سے علم دین کی عظمت سے متاثر ہے، اور وہ اتنی جلدی دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کا اثر قبول نہیں کرتا جتنا اس زمانے میں ہونا قدرتی بات ہے۔ میرے دل پر ابھی تک بزرگوں کے نام نقش ہیں اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، جن کا والدہ صاحبہ کثرت سے نام لیتی ہیں۔ بعد میں نے ان کے حالات پڑھ کر والدہ کی باتوں کی تصدیق کی اور ان میں بعض کے حالات لکھے بھی، مگر ان کی بڑائی کا نقش اسی زمانے کا ہے اور ابھی تک کوئی اس نقش کو مٹا نہیں سکا۔ والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے دعا و مناجات کا وہ ذوق عطا فرمایا تھا جو اس زمانے کے خاص بزرگوں میں ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیتی اور دعا کا شوق دلاتی، چنانچہ ہم بھی بھائی بہنوں کو انہوں نے بعض مختصر دعائیں یاد کرا رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک دعا ابھی تک یاد ہے جو اس زمانے میں ورد زبان تھی یاد آتا ہے کہ عرصے تک اپنے مضامین کے اوپر اسی کو لکھتے تھے، اللہم آتنی افضل ما توتی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے جو افضل چیز تو عطا فرماتا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ یہ ہیں چند ابتدائی نقوش جو حافظے پر زور ڈالے بغیر ابھر آئے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان سے بہت ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تربیتی خطوط۔ میرے لکھنؤ کے قیام اور میری ابتدائی تعلیم کے زمانے میں والدہ صاحبہ نے جو مجھے طویل اور مفصل خط لکھے ہیں اور جن کا منتخب ذخیرہ میرے پاس بحمد اللہ محفوظ ہے، وہ ان کے دلی جذبات کا آئینہ بلکہ ان کے کمالات اور خداداد صفات کا مرقع ہے جو ان کی زندگی کا اصل جوہر تھا۔ ان خطوط کو ان کی تربیتی افادیت کے پیش نظر شائع کیا جا رہا ہے۔ عزیزی علی سلمہ، دعا تمہارا اب تک کوئی خط نہیں آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبوراً آ کر خود لکھتی ہوں، جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ عبدالعلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا، مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہوتی۔ عبدالعلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں، جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ میں نے کہا، تم روکتے نہیں کیا؟ بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں، مگر وہ خیال نہیں کرتے۔ اس سے سخت تشویش ہوئی، اول تو تمہاری بے خیالی اور نا تجربے کاری، اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہو۔ علی، مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے، مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی۔ خیر، بہتر جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے، بشرطے کہ اس کے لیے استخارہ کیا ہو۔ مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بلکہ نفرت ہے، مگر تمہاری خوشی منظور ہے علی۔ دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے، اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو انگریزی والوں سے کیا امید؟ بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے۔ علی، اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیپٹی ہے تو کوئی جج، کم از کم وکیل یا بیرسٹر ہونا تو ضروری ہے، مگر میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بالکل بیکار سمجھتی ہوں، خاص کر اس وقت میں۔ معلوم نہیں کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو، اس وقت البتہ ضرورت تھی۔ اس مرتبے کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ کون ایسا ہے جو محروم ہے؟ جو چیز حاصل کرنی چاہیے، جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں، آرزو میں دل مٹ رہا ہے، مگر وہ خوبیاں نظر
نہیں آتیں۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے علی، تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ۔ اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبھوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی، ان کے مرتبے کیا تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، مولوی ابراہیم صاحب، اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب مرحوم، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی، کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی خوبیتوں کے ساتھ یا خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ یہ مرتبے کسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے، مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے، ان کو انگریزی سے کوئی انس نہ تھا، یہ انگریزی میں جاہل تھے، یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ علی، اگر 100 اولادیں ہوتی تو میں ان کو یہی تعلیم دیتی۔ اب تم ہی ہو، اللہ تعالیٰ میری خوش نیتی کا پھل دے کہ 100 کی خوبیاں تم سے حاصل ہوں اور میں دارین میں سرخ رو اور نیک نام اور صاحب اولاد کہلاؤں۔ آمین ثم آمین۔ میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں ہمیشہ اور شوق دے اور خوبیاں حاصل کرنے کا اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ علی، ایک نصیحت اور کرتی ہوں، بشرطے کہ تم عمل کرو۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ اور احتیاط لازم رکھو۔ جو کتاب نہ ہو وہ عبدالعلی کے رائے سے خریدو، باقی وہی کتابیں کافی ہیں۔ اس میں تمہاری سعادت مندی ظاہر ہوگی اور کتابیں برباد نہ ہوں گی اور بزرگوں کی خوشی ہوگی اور بزرگوں کو خوشی ہوگی۔ اس سعادت مندی کی مجھے بہت خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جو روپیہ خرچ کرو انہیں ضرورتوں میں یا کھاؤ۔ قرض کبھی نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو۔ طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ تمہارے بزرگوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہیں، اس وقت کی تکلیفیں باعث فخر سمجھو۔ جو ضرورت ہو ہمیں لکھو، جس طرح ممکن ہوگا پورا کروں گی۔ خدا مالک ہے، مگر قرض نہ کرنا یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر وفائے وعدہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے قرض لیا ہے مگر ادا کیا ہے، ہم کون چیز ہیں علی؟ یہ بھی تمہاری سعادت مندی کہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ حلوہ ابھی تیار نہیں ہو سکا، انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی تیار کر کے بھیجوں گی، اطمینان رکھو۔ بہت جلد خیریت کی اطلاع دو، اگر دیر کرو گے تو میں سمجھوں گی کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار گزری۔ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں تم سے واعظ کہلاؤں گی۔ اللہ تعالی میری خواہش سے زیادہ تمہیں توفیق دے کہنے کی اور تمہارا کلام پر اثر اور خدا کی خوشی اور رضامندی کے قابل ہو۔ آمین۔ اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ باقی خیریت ہے، تم خدا کی رحمت سے تیار رہو، تم نے وعدہ بھی کیا ہے۔ تمہاری والدہ۔ نور چشمی علی سلمہ، دعا اور بہت دعا۔ تمہارا خط سخت انتظار اور متواتر خطوط بھیجنے کے بعد ملا، بے حد اور اطمینان حاصل ہوا، مگر جو تم نے سندھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے فکر ضرور پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں معلوم وہ کدھر ہے اور وہاں کے حالات کیا ہیں اور کتنے روز رہنا ہوگا۔ اگر عبدو اور طلحہ کی رائے ہو تو مناسب ہے، مگر تم کل حالات سے اطلاع دو تو بہتر ہے کہ اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری کامیابی عطا کرے، بس یہی آرزو ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو اس دور دراز سفر کے لیے گوارا کر لیا، ورنہ ایسے دل والوں کے لیے سخت دشوار اور ناممکن تھا منظور کرنا۔ میں تمہیں اس کی حفاظت میں دے چکی، وہ بڑا خوب حفاظت کرنے والا اور ساتھ دینے والا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں اوندھی کھوپڑی کی؟ تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا۔ بس یہ کہہ کر دل کو سمجھا لیتی ہوں، مگر پورا یقین ہے اس کی رحمت پر۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا ہے کہ وہ تمہیں توفیق دے نیک کاموں کی اور علوم دین کے پورے مرتبے پر پہنچائے
اور ثابت قدم رکھے کہ دنیا اور آخرت میں نیک کام ہو، آمین۔ میری دلی تمنا ہے کہ دونوں جہاں کی خوبیاں تمہیں حاصل ہوں اور تم قابل رشک ہو جاؤ، اور میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں، آمین۔ یہ سب سفر مبارک ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام کروائے جو تمہاری فلاح و بہبودی، میرے آرام و راحت اور خدا کی رضامندی اور خوشی کا باعث ہو، آمین۔ تم اپنی خیریت کی جلد اطلاع دیتے رہو، جہاں بھی ہو وہ مالک ہے، ہم پر رحم کرے گا، اور جو کچھ فیض حاصل ہو مجھے اطلاع دو۔ دعا تمہاری والدہ۔ نور چشم لخت جگر علی سلمہ، دعا ہا تمہارے وہ خطائے مفصل جس سے اطمینان ہوا، اس سے بے حد خوشی ہوئی کہ مولانا احمد علی صاحب کے صاحبزادے بھی تمہارے ساتھ ہیں، دیکھیں کب تک رہنا ہو، اللہ تعالیٰ جلد کامیاب کرے، آمین۔ خاص وقتوں میں میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں وہ علم دے جو صحابہ کرام نے حاصل کیا، جس سے ایمان کو قوت اور تمام جھگڑے پاک ہوں، اور اس وقت کے فتنوں سے نجات ہو جائے اور پورا اطمینان ہو۔ میں کہہ نہیں سکتی جو میری خواہش ہے، میں کہہ نہیں سکتی جو میری خواہش ہے اور جس کے لیے مجھے علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ میری آرزو پوری کرے اور دنیا و آخرت میں مجھے سرخ رو اور نیک نام کرے، آمین۔ تم یوں ہی برابر خط لکھتے رہو تو خدا کا شکر کروں گی۔ ان دنوں ابو الخیر واز کہتے ہیں، ہر جمعہ کو میدان پور میں بھی ہوتا ہے، خدا کرے تم لوگوں سے اسلام پھیلے اور کفر گھٹے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ثابت قدم رکھے۔ 5 روپیہ عبدو کو دے دیے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملنے پر بھیجوں گی۔ ماموں صاحب ماموں جی کو سلام لکھو تو بھائی جی یعنی اپنے ابا جی کو بھی لکھا کرو۔ محمود محمد ثانی سلمہ پڑھتے ہیں، خدا کرے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان سے راحت ہو، تمہاری والدہ والسلام۔ نور چشم لخت جگر نور بصر علی سلمہ طول عمرہ، دعا ہا خدا پر بھروسہ ہے، وہ تمہارا حافظ و ناصر ہے، تم برابر خط لکھتے رہو تو مجھے تسکین رہے گی۔ دیکھو ہمت سے زیادہ محنت نہ کرنا، اس موسم میں زیادہ محنت دماغ قبول نہیں کر سکتا، دل و دماغ کی صحت ضروری ہے، اس کا زیادہ خیال رکھو، جہاں تک ممکن ہو 1 ماہ کی محنت 1 دن میں نہ کرنا، اگر تم اس قدر محنت کرو گے تو پھر دنیا کیسے برتو گے؟ دنیا بھی برتنا عبادت ہے۔ ہمدردی اور حق پرستی یہ تمام عبادتیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی ہیں، پھر تمام اعزاء اس کے منتظر رہتے ہیں۔ خاص کر تمہاری طرف سے بہت کچھ امیدیں ہیں، مجھے خواہش ہے کہ تم علم میں مغرب والوں سے مرتبے میں زیادہ نکلو، کہ علوم دین کی طرف اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے ہر وقت کہ تمہیں وہ تمام خوبیاں حاصل ہوں، کہ تمام وہ خوبیاں جن پر سب کو فخر ہے ہیچ ہو جائیں اور علوم دین کے سب شائق ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری آرزو پوری کرے، آمین۔ تم خط جلد لکھتے رہو ورنہ مجھے بے حد تکلیف ہوگی۔ عبدو تمہارے طرز عمل سے بے حد خوش ہوئے، مجھے لکھا تھا، یہ پہلا خط تھا جس سے یہ مبارک الفاظ ظاہر ہوئے، مجھے بے حد تمنا تھی کہ عبدو کی زبان سے سنوں، خدا کا شکر ہے کہ خواہش پوری ہوئی۔ یہ تمنا ہے کہ ہر زبان پر تمہاری نیک نامی اور کامیابی ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے پورے کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے اور ان کے راستے پر چلاوے جن پر انعام کیا ہے، اور تمہارے عمل کو قبول کرے، آمین۔ تمہاری والدہ۔ عزیزی سلمہ دعاہا، تمہارا کارڈ پہنچا، یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ تمہارے پرچے اچھے گزرے، اور اس مرتبہ پرچوں میں خطرہ تھا، خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں اس کی رحمت کا انتظار کرو، جب اس کی رحمت سے نتیجہ ظاہر ہو جائے تو انشاءاللہ خوش ہو کر آنا، اور جب تک نتیجہ نہ معلوم ہو روز صبح کو سنت اور فرض کے درمیان خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھتے رہو، اور اول و آخر 11 بار درود و شریف، یہ بہت مجرب ہے، اور پھر فرض پڑھ کر فاتحہ 1 بار اور علم نشرح 3 بار، انا انزلنا 11 بار پڑھ لیا کرو، اول و آخر درود جس قدر ممکن ہو تو دونوں وقت پڑھ لیا کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ مناجات تمہارے لیے میں نے خدا سے کی ہے، خدا کرے مقبول ہو، آمین۔
صدا سے تیرے مجھ پہ انعام ہیں، ہے انعام بھی اور اکرام ہیں، جو مانگا دیا اور دیا بے طلب، پھری میں تیرے در سے محروم کب، تھی جو کچھ مجھے فکر سب دور کی، میں لائی جو حاجت وہ منظور کی، تیرے فضل کی کچھ نہیں انتہا، جو آیا تیرے در پہ وہ خوش ہوا، تیری شان رحمت سے ہے یہ بعید، تیری شان رحمت سے ہے یہ بعید، پھرے در سے تیرے کوئی نا امید، کرم کر میرے حال پر بھی کریم، کہ ہے نام تیرا غفور و رحیم، میری سعی و کوشش نہ برباد کر، تیرے در پہ آئی ہوں امداد کر، دعا جلد میری یہ ہو مستجاب، علی ہو تیرے فضل سے کامیاب، وہ ہو کامیابی جو ہو باسند، ہو ایسی سند جو کہ ہو مستند، نہ ہو فکر کوئی نہ رج و تعب، تمنائیں میری برائیں یہ سب، خطاؤں پہ ان کے نہ کر تو نظر، خطاؤں پہ ان کے نہ کر تو نظر، یہ بندے ہیں تیرے تو ہی رحم کر، جہاں میں سدا دونوں پھولیں پھلیں، سدا یہ شریعت پہ قائم رہیں، یہ سب بہن بھائی رہیں شاد کام، جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام، خزاں میں جو ہے آج فصل بہار، خزاں میں جو ہے آج فصل بہار، یہ سب فضل تیرا ہے پروردگار، یہ فصل بہاری رہے تا حیات، ہو بہتر کے بہتر حیات اور ممات، تمہاری والدہ عزیزی علی سلمہ دعاہا، تمہارا خط آیا، میں بالکل انتظار کر کے تھک کر بیٹھ گئی تھی، ویسے ہی تمہارا خط ملا، بے حد خوشی ہوئی۔ علی، مجھے خدا کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ تم کسی کے کوئی مرتبے اور کامیابی کا اثر نہ لوگے، کیونکہ یہ عام ہے اور فنا ہونے والی، قابل رشک وہ ہے جو ہزاروں میں ایک کو ملے اور پھر خدا کی طرف سے ہو۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، تمہیں اس پر فخر کرنا چاہیے، نہایت ہمت اور قوت سے رہنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں اسی سے دلچسپی پیدا کرتا رہے کہ تمام خوبیوں پر ترجیح دیتے رہو۔ اگر تمہیں ججی یا اور کوئی تمہیں ججی یا اور کوئی مرتبہ حاصل ہوتا جو عام ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہزار خطرے پیش نظر رہتے۔ اس نے مجھے تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایسی بہترین صورت پسند کی، وہ خود حافظ و نگہبان ہوگا، میری فکر کی کوئی ضرورت نہ تھی، بجائے فکر کے میرے دل کو ہر وقت وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو کسی ذی مرتبہ کو حاصل نہیں، تم جس قدر فخر کرو کم ہے۔ تمہاری والدہ عزیزی علی سلمہ دعاہا، تمہارا خط ملا، اطمینان اور خوشی ہوئی کہ تمہیں ناشتہ وغیرہ سے آرام ہے، ندوے میں زیادہ رہنے کے ابدو خلاف تو نہیں، اگر وہ اس کے مخالف نہیں تو بہتر ہے، تم خود سمجھ سکتے ہو، تبلیغ میں کوشش کرتے رہو کہ ترقی ہو۔ ابتدا میں جو شوق اور جوش تھا تمہیں اور ابدو کو بھی، اس میں کچھ کمی معلوم ہوتی ہے، یہ ضرور ہے کہ ابتدائی حالت نہیں رہ سکتی، مگر سلسلہ جاری رہے شوق بھی بڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تم سے وہ کام کروائے جو اپنے نیک اور مقبول بندوں سے کروائے ہیں، اور تکبر، غرور یا ریا سے تمہیں بچائے رکھے، اور تمہاری ترقی اور کامیابی قابل رشک ہو۔ آمین۔ اللہ میری سب دعائیں قبول کرے۔ تمہاری والدہ 1376 ہجری۔ اس کتاب میں مذکور مولوی محمد ابراہیم صاحب سے مراد مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مشہور اہل حدیث عالم ہیں، جو ہمارے نانا شاہ ضیاء البنا صاحب کے مرید اور بڑے ربانی حقانی عالم تھے۔ ان کا وعظ بڑا مؤثر اور وقت آمیز تھا۔ ان کے ایک وعظ سے ہمارے نوجوانوں کی بڑی اصلاح ہوئی اور ان کی کایا پلٹ گئی۔ 6 ذی الحجہ 1319 ہجری کو مکہ معظمہ میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئے۔
اسی طرح اس کتاب میں مذکور خواجہ احمد صاحب سے مراد مولانا سید خواجہ احمد نصیر آبادی ہیں، جو حضرت سید احمد شہید کے بیک واسطہ خلیفہ اور حضرت شاہ ضیاء البنا اور مولانا سید فخر الدین کے شیخ و مرید تھے۔ توحید و سنت کی اشاعت اور اصلاح و تربیت میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ 1389 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح مولانا محمد امین صاحب مرحوم سے مراد مولانا سید محمد امین نصیر آبادی ہیں، جن سے ضلع رائے بریلی، سلطان پور، پرتاپ گڑھ اور ان کے نواح میں بڑی اصلاح اور شرک و بدعت کی بیخ کنی ہوئی۔ انتقال 1349 میں ہوا۔ اسی طرح ابو الخیر سے مراد مولانا سید ابو الخیر برق حسنی اور ماموں صاحب سے مراد مولانا سید عبید اللہ حسنی۔ ماموں جی سے مراد مولوی سید احمد سعید صاحب زادگان حضرت شاہ مولانا ضیاء البنا۔ اسی طرح سے ابا جی سے مراد مولانا سید خلیل الدین ابن مولوی رشید الدین ابن مولوی سعید الدین مرید سید سعید حضرت امیر المؤمنین سید احمد شہید۔ عید 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 عید